سورۃ القدر یہ 30واں پارہ ہے۔ سب سے پہلے سورت کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا علم، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کی خصوصیت کیا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے روح الامین نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، اور یہ رات صبح طلوع آفتاب تک باقی رہتی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ جب طلوع فجر ہو جاتا ہے پھر یہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، ثواب کے لیے اور عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری حشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس اعتکاف کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس اعتکاف کی برکت سے جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ رہے ہوتے اور وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں شرکت کی، بیمار کی عیادت کی، کسی کے ساتھ اچھائی کر دی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس معتکف اعتکاف کرنے والوں کو ان کے برابر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج کا جمعۃ المبارک 20 رمضان المبارک ہے۔ تقریباً پوری دنیا میں آج مساجد کے اندر اعتکاف لوگ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اعتکاف اس کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ مسجد ہے، اور عورتوں کی جو اعتکاف کی جگہ ہے وہ ان کا گھر ہے۔ مسجد مردوں کے لیے اعتکاف اور عورتوں کے لیے ان کا گھر ہے، وہاں پہ اعتکاف کریں۔ کسی بھی مسجد میں پورے محلے، پورے علاقے سے ایک شخص کا بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر وہاں پہ وہ شخص نہیں اس مسجد میں بیٹھیں گے تو پورا علاقہ وہ گناہگار ہوگا۔ اور اسی طریقے پر ایک شخص اعتکاف بیٹھ گیا تو پوری بستی اس سنت سے، اس واجب سے بری الذمہ ہو جائے گی، اور سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر اعتکاف کا ٹائم 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے کا ٹائم ہے۔ کوئی شخص اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی 20 رمضان کی، جیسے آج 20 رمضان ہے، تو اس کی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو افطاری جو ہے وہ مسجد میں آ کے کرے، اور جب مسجد میں پہنچ آیا تو اس کی نیت وہ کر لے کہ میں یہ رمضان المبارک کے آخری حصے کا اعتکاف کر رہا ہوں، جو سنت ہے وہ اعتکاف معتکف بن جائے گا، وہ مسجد میں ٹھہر جائے گا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا ہوا تھا اور بیٹھ گیا، مسجد میں آیا ہوا تھا، اس نے وہیں پہ افطاری کی، اس کے دل میں آیا کہ یار پہلے تو میں نے نیت نہیں کی تھی، اب میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اس شخص کا یہ سنت جو اعتکاف ہے وہ نہیں ہوگا۔
اس کے لیے شرط یہی ہے کہ معتکف آدمی اعتکاف بیٹھنے سے پہلے پہلے، جو اعتکاف کا ٹائم ہے اس سے پہلے پہلے اس کی نیت ضروری ہے۔ اور کوئی آدمی جو اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پر ان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ جتنی یہ بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے یہ جو معتکف ہوتا ہے، اعتکاف بیٹھنے والا ہوتا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ہم دنیا دار ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آ جائے ہم اس کی کتنی عزت اور قدر کرتے ہیں، اور یہ مسجد اللہ کا گھر، اللہ کا ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ، حالت روزے کا، اور اللہ کے گھر میں تو اللہ کی شان اور جلال دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں ایسی شخص کی بخشش کر دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو جتنی اس کی عظمت ہے، جتنا بڑا اس کا مقام ہے، جتنی بڑی اس کی شان ہے، جتنا بڑا اس کا رتبہ ہے، اسی طریقے پر اس کے اندر کوئی بھی ایسی کمی کوتاہی غلطی کر دی اس سے یہ اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس شخص کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ 3 خندقیں، اور حضور نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان کا ہے، ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان کا ہے۔ تو یہ جو معتکف ہے یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، اور ہر وقت اللہ کی رحمت اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت اس کے اوپر پڑ رہی ہے، اب اس شخص کو مسجد میں بیٹھ کے کس مقصد کے لیے یہ اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا لاجک ہے کہ انسان اعتکاف مسجد میں کیوں بیٹھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 4 نبیوں کے متعلق، ان کی عبادتوں کے متعلق، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کسی ایک بنی اسرائیل کو ایک مجاہد تھا، اس کی عبادت کا تذکرہ کیا۔ اس کی عبادت ایسی تھی، روایتوں میں آتا ہے وہ ہر وقت اسلحے سے لیس ہوتا تھا، باوضو ہوتا تھا، دن بھر وہ جہاد کرتا تھا، رات کے وقت وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ صحابہ اکرام بڑے نیکیوں کے حریص تھے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے یہ تذکرہ کیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کی تو عمریں بھی ہم سے زیادہ، وہ تو ہم سے زیادہ طاقت میں بھی تھے، جان میں بھی تھے، ہر اعتبار سے وہ تو ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم تو ان کی عبادت کو نہیں پہنچ پائیں گے، ہم تو ان کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم ان کی عبادت کو کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام یہ بات کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے۔ اسی بات کے دوران اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، اور اللہ نے صحابہ اکرام کی اس جستجو، اس طرف کو دیکھ کے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرف اور طلب کو دیکھ کر کے اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، فرمایا میرے محبوب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ اس کو لیلۃ القدر میں نازل کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رات اتنی افضل رات ہے کہ جس رات اللہ اپنا قرآن نازل کر رہی ہیں وہ رات کتنی بڑی رات ہوگی۔ راتیں تو سبھی اللہ کی ہیں، لیکن اللہ جس رات میں قرآن کو نازل کر رہے ہیں وہ رات کتنی افضل رات ہے، کتنی بڑی رات ہے، کتنی شان والی رات ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر،
آپ کو معلوم ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ لوگوں کو علم ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی انسان کسی کو کام کا بولتا ہے، وہ بولتا ہے آپ کو پتہ ہے اس چیز کی وقت کتنی ہے، ویلیو کتنی ہے؟ تو انسان سوچتا ہے یار یہ جب اتنی مجھے تاکید برائے تاکید لگا کے کہہ رہا ہے اس کام کے متعلق، آخر یہ کوئی کام تو ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس رات میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، آپ کو علم ہے کہ وہ رات کتنی افضل ہے، وہ رات کتنی شان والی ہے، کتنی مقام والی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم اس بات پہ حیران اور پریشان ہو رہے ہو کہ وہ بنی اسرائیلی جنہوں نے 80-84 سال اتنی لاتعداد عبادت کی، دن میں جہاد کرتا رہا، رات کو عبادت کرتا رہا، تمہیں اس کی عبادت پہ رشک آ گیا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، میں تمہیں صرف ایک رات ایسی دے رہا ہوں، ایک رات ایسی دے رہا ہوں، اگر تم نے اس رات کو پا لیا، اس کی عبادت کر لی، اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا لی، اللہ کے سامنے کوئی نظر و نیاز کر لی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا لیے، اللہ تمہیں ان جو سارے 80 سال عبادت کرتے رہے، اللہ اس رات کا ثواب ان سے زیادہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی رات، اور اللہ کے نبی کی شان دیکھو، اللہ کے نبی نے ہمیں اس راتوں کا، اس مہینے کا ادب و احترام کیا بتایا کہ یہ رمضان کا روزہ، یہ ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیحات، یہ جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے 1 مہینے کا بھی اعتکاف کیا، پھر 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، پھر 10 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ رات بڑی افضل رات ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے مسجد کی طرف، جب مسجد کی طرف آئے 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کو بتانے تو آیا تھا، لیکن اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے میرے ذہن سے اس کی تعین اٹھا لی ہے کہ وہ کون سی رات ہے، وہ کون سی رات ہے وہ میں۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے، لڑنے والے تو ظاہر بات ہے صحابہ اکرام ہی ہوں گے جو نبی علیہ السلام کے سامنے کسی بات پہ وہ لڑ رہے تھے، وہ باہر آئے تو اللہ کے نبی نے، اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ جو اس کی تعین اٹھا لی یہ بھی اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کو بتا دیا جاتا 27 رمضان کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی ہے، 25 ہے، 29 ہے، تو ہم صرف اس رات کی عبادت تو کر لیتے، باقی راتوں کو ہم چھوڑ دیتے۔ اگر کوئی انسان مجبوری میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں کسی ایسے مقام پہ ہوتا وہ اس رات کی عبادت نہ کر پاتا، وہ دل میں پریشان ہوتا ہے کاش کہ میں اس رات فارغ ہوتا تو میں کوئی عبادت کر لیتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس رات کی تعین کو اٹھا لیا، اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کرنا ہے رمضان المبارک کے آخری حصے میں اعتکاف، آخری حشرے میں تلاش کر، اور پھر فرمایا آخری حشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کر، آخری حشرے کی طاق راتوں میں۔ اب اس رات کو اگر ہمیں مل جاتی ہے یا ہم کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کریں کیا؟ آسان تو یہ ہے کہ اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات ہے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27، 29، اس رات کو ہم عبادت کیا کریں؟ کیا رات کو جاگنا، ساری رات جاگتے رہنا بہت اچھی بات ہے، یا صرف جاگ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، یاد رکھ لو اللہ ہر زبان کو جانتا ہے، اللہ انسان کی ہر کیفیت کو جانتے ہیں۔ اس رات کو عبادت کا طریقہ، آپ کو جو بھی کچھ آ رہا ہے باوضو ہو کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے اللہ اللہ کی ضربیں لگا دو، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کی ضربیں لگا دو، اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے اپنی فریادیں رکھو، اللہ کے ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تسبیحات ہے، قرآن کی تلاوت ہے،
کیوں؟ جو آدمی اس رات نفل پڑھ رہا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ یہ رات اتنی افضل ہے 1000 مہینوں سے، ایک آدمی ایک حرف پڑھ رہا ہے اس کو اللہ 1000 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کوئی آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس شخص کو یہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ساری رات نہیں بھی جاگا جاتا، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ساری رات ہمیں عبادت کا ثواب، ہم جاگ رہے ہیں، دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، اکثریت آج ہم سب مصروف ہیں، دکانوں پہ کام کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اس کے آگے آیت میں ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ مومن کامیاب ہے۔ اس کی مختلف صفات اللہ نے بیان کی، فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ مومن بھی کامیاب ہے جو لعانی اور بیہودہ گفتگو سے اعراض کرتا ہے۔ اس کے اندر علماء مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، وہ گفتگو دین کے اندر بھی لغو اور لعانی ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، چاہے جائے کہ دنیا کی گفتگو ہو جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، ایسی گفتگو۔ تو ہم اپنی اس رات کی، ان راتوں کے، یہ تو اتنی برکت والی راتیں ہیں، آج سے شروع ہو رہی ہیں، ہم ایسی گفتگو میں، لڑائی جھگڑوں میں، بحث مباحثوں میں، سیاست میں، مذہب میں، ان چیزوں میں پڑیں جن سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہ ہو، بجائے اس کے ہم غیبت میں لگے ہوئے ہیں، چغلیوں میں لگے ہوئے ہیں، بہتان میں لگے ہوئے ہیں، گالم گلوچ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ٹماٹوئی میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگانے پہ۔ اس سے بہتر اللہ ہر حال میں، ہر جگہ میں، جہاں بھی انسان ہے، جس انداز میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ سن رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ 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 کی ضربیں، جس اللہ کا نام اللہ ہے اس اللہ کو پکاریں گے، دنیا والوں کو پکارو اس کے نام سے، اس کے سامنے اپنی حاجت رکھو، وہ فوراً بول جاتا ہے۔ اگر اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں گے کیا اللہ نہیں بولے گا؟ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ آدمی اتنی مصروفیت میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے دندوں میں پھنسے ہوئے بھی مجھے نہیں بولا، مجھے بلا رہا ہے۔ اللہ کو بڑی غیرت والے، اللہ کی شان تو بڑی ہے، اللہ فوراً بولیں گے۔ ہم لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ یہ آخری حشرہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا حشرہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا حشرہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کے آگے اے اللہ ساری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے، یہی دعائیں ہیں۔ اے اللہ ساری امت کی بخشش فرما دے، اللہ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ وہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ تو آؤ، مجھے پکارو تو صحیح۔ اور اس کے ساتھ تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اوابین کی نماز، ان کی میں نے فضیلتیں آپ کے سامنے کئی دفعہ بیان کی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تہجد کا وقت بڑا خاص وقت ہے، سحری میں ہم سب اٹھتے ہیں، اور سحری کا کھانا اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے اور یہود کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اہل کتاب کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ ہم سحری میں اٹھے 4 بجے 4:30 بجے کا لارم لگائیں، جب مائیں بہنیں گھر کے اندر کھانا سحری بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اٹھ کے اس وقت 2 وضو بنایا، 2 رکھتے، 4 رکھتے، 6، 8، 10، 12 تک تہجد کی نماز پڑھ کے، وہ وقت ہے جب اللہ خود پکار رہا ہے، اللہ خود آواز دے رہی ہے، کما یلیق بشانی، اللہ آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھے بلانے والا، میں اس کی فریاد سن کے اس کی مدد کروں۔ اللہ پکار رہے ہیں، جس حال میں ہم اللہ کی ذات کو پکاریں گے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دینے والا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، میں نے گزشتہ جمعے پر بھی کہا تھا کہ یہ فطرانے کے متعلق صدقہ فطر، یہ عید کی نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا گھر کے اندر اس بچے سے اور اس بزرگ سے، اس نوجوان پہ، اس عورت پہ پر فرض ہے جو عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا ہے یا فوت ہوا ہے، زندہ ہے، ان کے اوپر یہ فطرانے کی نماز، یہ فطرانہ کی رقم ادا کرنا یہ ضروری ہے۔
کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ کسی غریب کو اپنے خاندان میں دیکھ لے. سب سے پہلے اپنا خاندان ہے، اپنی فیملی ہے، اپنی فیملی کے جو رشتہ دار ہیں ان میں دیکھ لے. اگر وہاں پہ کوئی نہیں، پڑوس میں دیکھ لے. اگر پڑوس میں نہیں تو کوئی اور اپنے جاننے پہچاننے والے دوست احباب ہیں، دینی مدارس ہیں، یہ اسی طریقے پر جو یتیم خانے ہیں یا اور بھی کوئی ایسے جہاں پہ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ دیکھ کر کے اس کا ثواب، اس کی فضیلت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہے کہ جو رمضان میں انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے